नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह। 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, और 2-4 बातें और भी उस वीडियो में मैंने कही थी। आज मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि पानी का बाहरी रूप से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, स्नान का क्या महत्व है, पानी जो है हम बाहरी रूप से उसका क्या फ़ायदा हो सकता है हमें। मित्रों, हम आग और पानी का मिश्रण है। जो पानी का तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और जो आग है वो आकाश तत्व है। हम पृथ्वी और आकाश दोनों का मेल हैं। दोनों के मेल से ये जो भौतिक शरीर है, ये इसका जन्म होता है। आदमी पैदा होता है पृथ्वी पर, और वो उसकी जो है पैदाइश जो है वो पानी के कारण है। बच्चा माँ के पेट में होता है, पानी की एक थैली होती है, तो उसमें वो लटक रहा होता है। बड़ा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो वो ग्रो करता है, पृथ्वी पर ही ग्रो करता है। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो जो आकाश तत्व है, जो आग का तत्व है, आकाश जो है वो खुलापन भी है, और वो इंडिकेट करता है कि आग जो है वो उसका तत्व जो उसको इंडिकेट करता है। तो अंत में जब मृत्यु आती है तो यात्रा पानी से शुरू होकर आग तक आदमी की ख़त्म हो जाती है। जन्म, पानी का रोल है जन्म में, और मृत्यु में जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो उसका देह संस्कार होता है, तो आग के हवाले इस शरीर को कर दिया जाता है। तो आज मैं बात करूंगा कि पानी का बाहरी रूप से हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, सभी को पता है कि शरीर जो है इसको साफ़ सुथरा रखना होता है, तो हम स्नान करते हैं। तो ग्रंथों में, वेदों में, और हमारे जो भी धार्मिक कार्य हैं उनमें स्नान का बहुत महत्व है। स्नान कई तरह का हो सकता है। ग्रंथों के मुताबिक जो तीर्थों का स्नान है वो सबसे बेहतर माना गया है। कुछ ख़ास तीर्थ होते हैं जहाँ सूर्य की किरणें किसी ख़ास एंगल पर पड़ती हैं, तो वो जो नदियाँ हैं वो उस जगह पर माना जाता है कि वो जल जो है वहाँ का वो पवित्र हो जाता है। ऐसी नदियाँ हैं जिनका जल अगर आप घर में भी रख लें तो वो ख़राब नहीं होता। गंगा, यमुना ऐसी नदियाँ हैं, या और भी कोई हो सकती हैं। उसका कारण है कि जो इन नदियों का जल है वो जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं वहाँ से बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं। जब वो पानी उन जड़ी बूटियों की जड़ों से होकर आता है तो उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो उस पानी में आ जाती है। तो वो पानी जो है वो एक दवा का काम भी करता है। तो नदियों का जल जो है, तीर्थों का जो जल है, उसका जो स्नान है वो सबसे पवित्र माना जाता था। उसके बाद आ जाता है सरोवरों का स्नान। सरोवर जो थे वो बनाए गए थे ऐसी जगहों पर जहाँ कुछ ख़ास सितारों की और सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ती थी, तो वो भी उतना ही उपयोगी था जितना कि नदियों का जल, तीर्थों का जल है। फिर आ जाता है कुएं का जल। कुएं का जल भी जो है नीचे जल स्रोतों से जुड़ा होता है, उसको भी पवित्र माना जाता है। ये तो पुराने समय की बात है।
آج کل ندیوں کا اسنان کرنا بڑا مشکل ہے. کنویں کا، سرووروں کا وہ ٹریڈیشن جو تھی وہ پرانی تھی. آج کل تو یہ پاسبل نہیں ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی گھر میں باتھ روم میں ہم اسنان کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑھیا ہے کہ آپ جو ہے شاور اگر لیتے ہیں، آپ سر سے اگر پانی آپ کا شروع ہوتا ہے تو ساری باڈی کو آپ کو وہ اسنان کروا جاتا ہے. تو پانی اوپر سے چلتا ہے تو آپ شاور آن کر کے بیٹھ جائیں تو آنکھ بند کر لیں، پانی کو سر سے گرتا ہوا محسوس کریں اور آپ محسوس کریں گے کہ اسنان کرنے کے بعد ایک تر و تازگی ایک دم سے آ گئی ہے. آپ کی ساری نیگیٹیوٹی جو نکل گئی ہے. نل کا اسنان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل نل بھی ختم ہو گئے ہیں. آج کل تو جو پانی آتا ہے وہ ٹیپ واٹر ہی آتا ہے. پہلے سمے میں ہم جب ندی میں اسنان کرتے تھے تو ڈبکی لگاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ناک کو پکڑ کر ندی میں ڈبکی لگاتے تھے، پھر اوپر آ جاتے تھے، پھر ڈبکی لگاتے تھے، پھر اوپر آ جاتے تھے. سرووروں میں بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا. ساری باڈی کا جو اسنان ہے وہ ہو جاتا تھا. اگر آپ پوری باڈی کا اسنان نہیں کر بھی سکتے تو جیسے ہمارے مسلم بھائی ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو کرنا جو وہ جس طریقے سے وضو کرتے ہیں وہ ساری ہی جو باڈی ہے وہ آپ کی جو اس کا اسنان ہو جاتا ہے، پوتر ہو جاتی ہے. اگر ہم گرودواروں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی سروور ہوتے ہیں. کچھ لوگ سروور میں اسنان کر کے گرودوارے میں ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے. کچھ لوگ سروور سے جل لے کر اس سے منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، پیروں پر جل ڈال لیتے ہیں، سر پر جو ہے وہ جل ڈال لیتے ہیں. اس کو ہم پانچ اسنانہ بولتے ہیں، پنج اسنانہ. مانا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک اسنان ہے. آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا، پیروں کو دھو لیا، منہ کو دھو لیا اور سر کے اوپر سے پانی پھینک کر اس سر کو بھی آپ نے پوتر کر لیا. یہ بھی اتنا ہی کارگر ہوتا ہے جتنا کہ آپ نے سروور میں اسنان کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی دھارمک کاریہ ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی جل کا اپیوگ کیا جاتا ہے. پنڈت لوگ جو ہیں وہ جب منتر پڑھتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جل کے چھینٹے مارتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا اسنان ہی ہے. ایسے ہی کئی اور طرح کے اسنان بھی ہو سکتے ہیں. اسنان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا آبا منڈل ہے، جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ٹھیک کرنی ہے اور شریر جو ہے اس کو صاف رکھنا ہے. کوئی بھی چکنائی، کوئی بھی بیکٹیریا شریر کو لگا ہوگا تو اسنان کرنے سے وہ دھل جاتا ہے تو شریر جو ہے بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ تھک کر آ گئے ہیں کہیں سے تو تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے تو آپ پانی کے چھینٹیں آنکھوں میں ماریں، ہاتھ منہ دھو لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ بالکل ایک دم سے ریفریش ہو گئے. یہ بھی ایک طرح کا اسنان ہی ہے. تو ایسے ہی جب اگر کسی کو ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو شریر میں پانی کی کمی آ جاتی ہے تو ڈاکٹر لوگ بھی جو ہیں وہ پانی چڑھا دیتے ہیں، گلوکوز چڑھا دیتے ہیں، ڈرپ لگا دیتے ہیں. پانی بھیتری روپ سے تو بہت ہی ہمارے لیے اپیوگی ہے. باہری روپ سے ہم اس کو صفائی کرنے کے لیے شریر کی استعمال کرتے ہیں، آبا منڈل کو صاف رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں.
تو جو گلوکوز ہم ڈاکٹر ہمیں چڑھاتے ہیں ایمرجنسی میں، ڈی ہائیڈریشن جب ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی بیماری جس میں کہ ایک دم سے آپ کا جو انٹرنل جو الیکٹرولائٹس کا بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پانی چڑھایا جاتا ہے۔ جو پانی چڑھاتے ہیں وہ نارمل سیلائن ہوتا ہے۔ نارمل سیلائن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں نمک کی ماترا بھی ہوتی ہے اور شوگر بھی ہوتی ہے، گلوکوز بھی ہوتا ہے۔ جو آپ کے بھیتر جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن جیسے ہم دیتے ہیں، ایسے ہی ڈرپ لگاتے ہیں، تو جو لیکوڈ ہے، جو پانی ہے، اس میں نمک کی ماترا اتنی ہی ہے جتنی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جس تھیلی میں ہوتا ہے، ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے، اسی کے نمک کے انپات ہی وہ ماترا جو ہے نارمل سیلائن میں ہوتی ہے۔ اور نارمل سیلائن کی جو نمک کی ماترا ہے وہ اوشن کے، ساگر کے نمک کے برابر ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا سمبند جو ہے پرتھوی سے ہے اور ساگر سے ہے۔ تو آج میں نے یہی بات کرنی تھی کہ جو پانی کا باہری روپ سے استعمال ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پرانے سمے میں لوگ کہتے تھے کہ بچہ جب ڈر جاتا ہے، رات کو اس کو برے سپنے آتے ہیں، تو اس کو اس کے سرہانے پانی کا ایک لوٹا رکھ دو تو وہ اس کی جو ساری نیگیٹیوٹی ہے، جو بھی اس کو اس کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی اس کے بھیتر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہے، تو وہ پانی کی وجہ سے اس کو ڈر نہیں آئے گا۔ تو ریکی جب کرتے ہیں لوگ تو اپنی انرجی سے آپ کی انرجی کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے پاس پانی رکھتے ہیں، تو جب وہ ریکی کر کے بند کر دیتے ہیں اس پروسیس کو، تو اپنا ہاتھ پانی کے لوٹے میں یا گلاس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے پانی کا جو رول ہے باہری روپ سے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ دھارمک روپ سے اگر دیکھیں تب بھی، شریر کی صفائی کے طور پر دیکھیں تب بھی، اور آبا منڈل کو اگر پھیلانا ہو تو تب بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشی منی بھی جب بیٹھتے تھے تو ایک پانی کا جو لوٹا ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو اس لیے پانی کا جو باہری استعمال ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بھیتری روپ سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو، دھنیہ واد۔